بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ دعا گھر نہیں جانا کیا، جلدی اٹھو، دعا کی دوست اندر آتے ہی بولی۔ پوری کلاس خالی تھی مگر دعا یوں ہی خاموش بیٹھی تھی اور دیوار پر لگے بورڈ کو بیٹھے دیکھی جا رہی تھی۔ اگر ہما کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کوئی اندر نہیں آتا، یقیناً سب اسے پاگل کہتے چلے جاتے یا ڈر کر بھاگ جاتے۔ ڈر اسے دیکھ کر نہیں بلکہ اسے یوں اکیلے بیٹھ کر سامنے دیکھنے سے لگتا، ورنہ تو وہ بہت خوبصورت اور نازک سی بالکل گڑیا جیسی تھی۔ جب دعا ہنستی یا مسکراتی تھی تو اس کے گالوں پر ڈمپل پڑتا تھا جو اس کی خوبصورتی اور معصومیت میں اور بھی اضافہ کر دیتا تھا۔ اس کے بال گھٹنوں تک آتے تھے جن سے اسے بہت محبت، مگر وہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز تھی، یا شاید وہ اپنے آس پاس اندیکھی چیزوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، شادی کے 10 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، مگر وہ ڈاکٹر کے مطابق شروع ہی سے قوت گویائی سے محروم تھی۔ وہ لوگ اسلام آباد میں رہنے والے تھے، مالی حیثیت سے بھی ٹھیک تھے، خاندان والوں کا اتنا ملنا ملانا نہیں تھا۔ خیر، ہما نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ یوں چونکی جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، وہ پیچھے ہی بیٹھا اسے نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ کالے لباس میں آنکھوں میں سرما ڈالے اپنی وحشت زدہ نظروں سے اسے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں، پھر کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی اپنا بیگ اٹھایا۔ ہما نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کپ کپ آ گئی۔ دعا کا ہاتھ برف کی طرح سخت ٹھنڈا تھا۔ پیچھے کلاس میں اندھیرا ہو گیا اور ساتھ ہی کسی کا بھاری خوفناک قہقہا گونجا، بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ دعا کی امی نے کھانا کھاتے ہوئے اسے آواز دی۔ دعا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کالج کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کسی نے اس کے کان میں پھر سرگوشی کی۔ پہلے تو وہ محض چونکی تھی، لیکن جب دوسری بار وہی سرگوشی آئی تو اس نے ہاتھ سے سب پھینک دیا اور کمرے سے دوڑ لگا دی۔ ارے تم آ گئی، میں تمہیں بلانے ہی آ رہی تھی، چلو آ جاؤ یہاں بیٹھو، اس کی امی نے کہا، اور وہ ہاں میں سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ سونے جا رہی ہے۔ باتھ روم جا کر اس نے ہاتھ دھوئے اور دانت برش کیے، پھر واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی اور سونے لیٹ گئی۔ رات کے پہر دروازہ کھولنے اور پھر بند ہونے کی آواز سے وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ گردن موڑ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا تو وہ ڈر سے کپ کپا گئی اور آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا، بہت خوفناک چہرہ لیے، شاید وہ غصے میں تھا، لہو ٹپکاتی نظروں سے اسے گھورتا ہوا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ قریب نہیں آ رہا تھا اس کے۔ ہاں، اسے یاد آیا، اس نے آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ حصار کیا تھا، ضرور کوئی شیطانی مخلوق تھی، تبھی وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ دعا چیخنا چاہتی تھی مگر بے بس تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ جانے کیوں نہیں آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ کچھ کہہ رہا تھا اسے، مگر وہ اس زبان سے نا آشنا تھی۔ دعا نے آنکھیں سختی سے بند کی، پھر آیت الکرسی پڑھ کر ایک بار پھر حصار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس سو گئے۔ دعا بیٹا دروازہ بند کر لو، میں اور تمہارے ابو جا رہے ہیں۔ رفیق انکل کا پتہ ہے نا بیٹا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم ہسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں گے، گھبرانا نہیں اور دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ دعا کی امی نے دروازے سے باہر جاتے جاتے کہا، مگر آج کس کو پتا تھا کہ وہ آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں۔ دعا نے دروازہ بند کیا، اچھی طرح لاک لگا کر چیک کیا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے کو اندر سے بند کیا اور پھر بلینکٹ لے کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نیند میں وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے قریب آ کر لیٹا ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر جھک رہا ہے، وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل حاوی ہوتا، دعا نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ بسم اللہ پڑھا ہی تھا کہ اس کی گرفت کمزور پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ دعا جھٹکا کھا کر اٹھی، پسینے سے شرابور کمرے میں چاروں جانب دیکھنے لگی، پھر سہم کر خود میں ہی سمٹ کر بیٹھی۔ اسے پتا تھا کہ جو کوئی بھی ہے بہت گندی شے ہے اور شیطانی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے وہ دور بھاگتا تھا۔ دعا جلدی سے اٹھی، وضو کیا اور جتنی بھی قرآنی آیت اسے یاد تھیں سب پڑھنے لگی۔
کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، جیسے دروازہ توڑ ہی دے گا۔ دعا جو آیتیں پڑھتے پڑھتے تھوڑے سکون میں آئی تھی، یکدم ڈر کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اسے دیکھنے سے کوئی بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف آیا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ دعا کا سر بہت زور سے سائڈ ٹیبل پہ لگا اور تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرے میں بہت سارے لوگ تھے۔ دعا گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے سے نکلی تو دیکھا خاندان کے وہ لوگ ہیں جنہیں وہ اتنا جانتی نہیں تھی۔ محلے کی عورتیں سب رو رہے تھے۔ دعا کانپ گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ہما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دعا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہما رو رہی تھی۔ اصل میں دعا انکل آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، اسے ہما نے بتایا، لیکن دعا ساکت رہ گئی تھی۔ ہما اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھی تو دونوں کا جنازہ پڑا تھا۔ کل ہی تو اس کے ماں باپ صحیح سلامت گھر سے گئے تھے اور آج کا منظر دیکھتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ تدفین ہو گئی تھی۔ سب افسوس کر کر کے جا رہے تھے، مگر وہ چپ بیٹھی رہی، نہ بات کر رہی تھی، نہ کسی کو دیکھ رہی تھی۔ دعا بیٹا چلو اپنے ماموں کے ساتھ، اب یہاں کچھ نہیں رکھا، تم اکیلی یہاں کیا کرو گی؟ دعا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماموں بولے۔ دعا نے ان کی بات پر انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تو ماموں تھک ہار کر واپس کراچی چلے گئے۔ جاتے جاتے اس کی خالہ جو بیوہ تھیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، انہیں اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ دعا بیٹا اٹھو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ خالہ پیار سے بال سہلا کر کچن میں چلی گئی۔ دعا اٹھی، الماری سے کپڑے لیے اور باتھ روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے ایک وجود محسوس ہوا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی، 2-3 دن سے اسے نہیں دیکھا تھا، اور اب دعا نے آہستہ سے دروازے کا لاک چھوڑا۔ جب وہ اس کی پشت سے لگا، دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے بال آگے کیے جو پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ اس کا دم نکلتا، کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہ جو کوئی بھی تھا جلدی سے دور ہو گیا۔ دعا کھانستی ہوئی نیچے گری۔ ارے دعا بیٹا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی خالہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس کے ہونٹ اور ناک سے خون نکل رہا تھا، اس کے گالوں پر ہلکا سا کٹ تھا۔ یہ کیسے ہوا ہے دعا بیٹا؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ خالہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھ رہی تھی جو روئے جا رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو بیٹا، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ خالہ نے دعا کے آنسو پونچھے، پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ دعا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ دعا نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر قرآنی آیتیں پڑھنے لگی۔ چلو آ جاؤ لانچ میں بیٹھتے ہیں۔ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئیں، اس کے زخموں پر دوا لگائی، کچن سے پانی لا کر اسے دیا اور وہ جیسے ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اب بتاؤ بیٹا یہ کیا ہوا ہے تمہیں اور یہ کیسے ہوا ہے؟ خالہ اس کے ساتھ بیٹھی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی، جو چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے کچھ تو بتاؤ کہ تم کس سے ڈر رہی ہو؟ خالہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ دعا نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ کس سے؟ کون آیا تھا؟ دعا نے اشارے سے بتانا چاہا جب خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ٹھہرو۔ خالہ اٹھنے لگی جب دعا نے زور سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک دیا۔ ٹھیک ہے نہیں جا رہی، تم کھانا کھا لو۔ اب کی بار دعا اٹھ کھڑی ہوئی اور اشارے سے سونے کا کہنے لگی۔ آج کل ویسے ہی اسے نیند بہت آنے لگی تھی۔ چلو صحیح ہے، آرام کر لو۔ خالہ یہ کہہ کر کمرے میں جانے لگی تو دعا بھی پیچھے آ گئی۔ خالہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کے کمرے میں سونا چاہتی ہے۔ تم لیٹ جاؤ، میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ دعا نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے پاس ہی پڑھوں گی، وضو کر کے آتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔ وہ اسے کہہ کر باتھ روم چلی گئی تھی۔ دعا جلدی سے بستر پہ لیٹی اور بلینکٹ اوڑھ کر سو گئی، لیکن پھر گلا خشک ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بلینکٹ بستر سے غائب تھی۔ ڈر کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ یہ خالہ کا کمرہ نہیں بلکہ اس کا اپنا کمرہ تھا، جبکہ وہ خالہ کے کمرے میں سوئی تھی۔ دعا کو لگ رہا تھا آج یقیناً اس کا دل بند ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہی مضبوط کھردرے ہاتھوں کی گرفت، وحشت زدہ آنکھیں اور مکروہ قہقہے۔ کوئی اس کی گردن پر جھکا تو دعا کی سانس اکھڑنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کسی نے اسے بہت زور سے نیچے کارپٹ پر دے مارا تھا۔
اس کا سر نہیں پھٹا مگر کمر اور سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ آج اسے لگا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے بہت ہمت کر کے پڑھنا چاہا مگر سب دماغ سے بلینک ہو رہا تھا۔ اس سب تماشے میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ دعا بیٹا، کمرے میں کون آیا تھا؟ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی۔ خالہ صبح اس کے کمرے میں اسے اٹھانے آئی تھیں۔ وہ یہ سمجھی تھیں کہ دعا خود اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ جب وہ کمرے میں آئی، دعا کو بیڈ کے پاس نیچے گرے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دعا اٹھو بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ خالہ پریشان ہو گئی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب دعا نہیں اٹھی تو خالہ نے اسے بامشکل اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، پھر رفیق صاحب کو کال کی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ السلام علیکم جی، میں ٹھیک ہوں، ہاں اسی لیے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے اور نہیں بھی، میں کافی دنوں سے اسے دیکھ رہی ہوں، کچھ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ خالہ نے اسے دیکھ کر دوسری طرف کی بات سنی، پھر گہری سانس لے کر ہلکی آواز میں بولی، کل دعا نے خود کو زخمی کیا تھا۔ آپ خود سوچیں، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کریں، کراچی سے 1-2 دن تک آ جائیں، ہم دعا کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس دکھا دیں گے۔ اوکے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ خالہ نے فون بند کر کے اسے دیکھا، پھر کچن سے پانی لینے کمرے سے نکلی تو کمرے میں پھر کوئی سایہ سا آیا۔ یکدم دعا نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی اور کمرے کی چھت کو گھودتی رہی۔ وہ وہیں تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ دعا 20 سال کی تھی جب مغرب کے وقت وہ ہما کے ساتھ اس کی کزن سے اپنے کپڑے سلوانے لے کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے نہائی تھی، اس لیے بال کھلے ہی تھے۔ گلی اس وقت سنسان تھی۔ گلی کے آخر پر ان کا گھر تھا جہاں دیوار لگی تھی، دوسری طرف خالی پلاٹ تھا۔ دیوار کے ساتھ بہت پرانا درخت تھا جو دکھنے میں بڑا عجیب لگتا تھا۔ یہ پچھلی سائیڈ کا گیٹ تھا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں دونوں یہیں سے آ گئی تھیں۔ دونوں گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی جب دعا کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ دعا نے گردن موڑ کر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ دعا دوپٹہ سر پر لے لو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں۔ ہما کی بات سن کر اس نے اپنا دوپٹہ صحیح سے اوڑھا، لیکن پھر ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور دوپٹہ اس کے ہاتھ سے اڑ کر دیوار کے پاس جا گرا۔ اف لڑکی، تمہیں دوپٹہ اوڑھنے کو کہا تھا، محترمہ نے تو اڑا ہی دیا، ہما نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ تم دوپٹہ لاؤ جب تک میں بتا دیتی ہوں آپی کو، ہما یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ دعا نے دوپٹہ دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر آگے بڑھی، جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ جب اسے لگا کسی نے بہت قریب آ کر اس کے بالوں کو سونگھا ہے، دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا، پھر لمبی سانس کھینچی۔ پیچھے درخت کی شاخ دیوار سے گلی کی طرف لٹک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور دوڑتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ رات کو وہ گھر آئی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ باتھ روم کے دروازے پر لاک کی آواز سن کر اس نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ اس نے باتھ روم کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک سایہ نکلا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور جسم کانپنے لگا۔ اس نے دروازے کی سمت دوڑ لگائی مگر دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ میں لاک کھینچنے لگی، اتنے میں کمرے میں زوردار سرگوشی ہوئی۔ دعا نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ دعا پھر کسی کی سرگوشی نما آواز گونجی، مگر اس بار آواز اسے اپنے قریب سے آئی۔ کوئی سایہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس نے چیخنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو قوت گویائی سے ہی محروم تھی، اور اس کے بعد یہ تماشا کئی راتوں تک چلتا رہا۔ وہ اس سب کے بارے میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پا رہی تھی، جانے وہ یقین کریں یا نہ کریں۔ اب جب یہ حد سے بڑھنے لگا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ بات بتائے گی، مگر افسوس کہ اس سے پہلے ہی ان دونوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ آج اس نے ہمت کر کے اپنی خالہ کو بتانے کا سوچ ہی لیا تھا کہ وہ بتا کر رہے گی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے خالہ کو اشارے سے قلم اور کاغذ لانے کا کہا۔ او ایک منٹ، میں تمہیں کاغذ اور قلم لا کر دیتی ہوں، خالہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد خالہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ دعا ہمت کرتی اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے تک پہنچی۔ خالہ سامنے زمین پر گری درد سے بلبلا رہی تھی۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے ہما کا خیال آیا تو وہ دروازے کی جانب جانے لگی۔ گرنے سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پلاسٹر لگا دیا ہے، انشاءاللہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے صحیح ہونے میں، ڈاکٹر ہما کے ابو کو بتا رہی تھی۔ دعا آہستگی سے اپنی خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ دعا، خالہ نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ دعا میں خود نہیں گری، کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ دعا یہ سن کر کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شیطان کسی کو بتانے نہیں دے گا۔ اب اس کی خالہ بھی ویل چیئر پر آ گئی تھی۔ گھر کا سارا کام اسے ہی کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی اسے ماں کی یاد آتی تو اچانک رو پڑتی تھی۔ دروازے پر بیل ہوئی۔
اس وقت کون آ گیا؟ خالہ خود سے بولی۔ جانے کون آ گیا ہے؟ دعا سر ہلاتی باہر نکلی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کوئی کھڑا تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کھٹکنے کی آواز پر خدا حافظ کہتا اس کی جانب گھوما۔ السلام علیکم۔ اس نے دعا کو سلام کیا، جبکہ دعا اسے دیکھتی رہ گئی۔ 6 فٹ کا قد، سانولا رنگ، ہلکی ہلکی داڑھی اور گرے رنگ کی آنکھیں۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آفتاب نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ اسے یکدم جیسے ہوش آ گیا اور بے اختیاری پر شرمندہ بھی ہوئی۔ السلام علیکم، آپ شاید دعا ہیں؟ دعا نے اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آفتاب اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ دعا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ اس سے پہلے کہ دعا اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگتی، آفتاب نے گلا کھنکھارا۔ دعا نے آنکھیں چپکا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کا جواب دیا۔ آفتاب اس کے سلام کے انداز پر فدا ہی ہو گیا۔ آپ کے پیرنٹس کا سن کر افسوس ہوا، آفتاب نے اپنے دھیمے خوبصورت انداز میں بولا۔ اپنے ماں باپ کا سن کر دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آفتاب اسے دیکھتا چلا گیا۔ کوئی اتنا دلکش کیسے لگ سکتا ہے؟ پھر سر جھٹک کر بولا، سوری، میرا آپ کو رلانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر ماں باپ کا دکھ تو ہے ہی ایسا۔ دعا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے۔ دعا نے اسے اشارے سے پوچھا کہ وہ اسے کیسے جانتا ہے۔ آفتاب نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ بول نہیں سکتی؟ دعا پہلے اسے دیکھتی رہی اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اوہ، جانے کیوں اسے دکھ ہوا تھا۔ آپ اپنی خالہ کو بتا دے کہ آفتاب آیا ہے۔ دعا نے اس کی بات سن کر دروازہ بند کیا اور خالہ کو بتانے چلی گئی۔ پھر آفتاب اور خالہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اس کی نظریں دعا ہی کا تعاقب کر رہی تھیں۔ خالہ نے اسے بتا دیا تھا کہ آفتاب 2 ہفتہ یہیں رہے گا، اس لیے تم اس کے لیے کمرہ سیٹ کر لینا۔ وہ ابھی کمرے میں کچھ چیزیں سیٹ کر ہی رہی تھی کہ آفتاب دروازے پر کھڑا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دعا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آفتاب چاروں طرف دیکھتے ہی ایک سائیڈ پر اپنا سوٹ کیس رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں کوئی جن ہوں جو مجھے دیکھ کر ڈر رہی ہو؟ آفتاب نے مذاق میں کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور باہر جانے لگی۔ جب کچھ چٹخنے کی آواز آئی، آفتاب اور دعا دونوں نے ایک ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب دیکھا، جہاں پورا شیشہ چٹک گیا تھا۔ آفتاب اس آواز سے حیران ہو کر شیشے کے پاس جانے لگا تو دعا کو ڈر سا لگا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آفتاب کو نقصان پہنچائے گا۔ دعا آفتاب کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ خود بخود شیشہ کیسے چٹک سکتا ہے؟ آفتاب خود سے کہنے لگا۔ لگتا ہے میرے کمرے میں آنا شیشے کو اچھا نہیں لگا۔ خیر، آپ جا کر سو جائیں۔ وہ مسکراتا ہوا باتھ روم جانے لگا۔ اوہ، کپڑے لینا تو بھول گیا، وہ خود سے کہتا سوٹ کیس سے کپڑے نکالنے لگا۔ دعا ایک بار پھر کمرے پر نظر ڈال کر شکر کرتی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی آفتاب نے کپڑے نکال کر دروازہ لاک کیا۔ باتھ روم جاتے ہی پھر شیشے کو دیکھا۔ عجیب پراسرار گھر تھا۔ رات کے 3 بجے اس کا گلا خشک ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر پانی پینے ہی لگی تھی کہ اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہے۔ ادھر آفتاب بھی جاگ رہا تھا۔ نئے گھر میں شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دعا خوفزدہ ہو گئی، اتنی خوفزدہ کہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ گلاس گرنے کی آواز سن کر آفتاب فوراً سے باہر آ گیا۔ سامنے دعا کھڑی تھی، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ تقریباً گرنے ہی لگی تھی جب اس نے اسے تھام لیا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آفتاب نے اس سے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ سر جھکا گئی۔ اس کو وہ بات یاد آ گئی جب اس نے خالہ کو بتانے کی کوشش کی تھی، اور پھر خالہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ آفتاب سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کتے کی آواز سے ڈری ہے، لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ اسے لے کر صحن میں آ گیا۔ وہ بہت ہی خوفزدہ تھی۔ آفتاب کے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے؟ دعا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ دعا کچھ بتانا چاہ رہی تھی، تبھی آفتاب نے اپنا موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دعا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور میسج کا نوٹ پیڈ نکال کر اس پر لکھنے لگی۔ آفتاب اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 5 منٹ کے بعد اس نے موبائل اسے دیا۔ آفتاب جیسے جیسے پڑھ رہا تھا غصے سے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ سوچنے لگا، کون لڑکی اتنی جلدی ایسی کہانی بنائے گی، وہ بھی جسے ابھی ملے ہوئے صرف 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوں۔ اس نے دعا کو دیکھا جس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ایک بوجھ تھا جسے اس نے بتا کر تھوڑا سکون محسوس کیا، لیکن وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا یا مذاق اڑائے گا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا،
کہ میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ جنات ہوتے ہیں۔ دعا نے اس کی بات سن کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے اتنے آرام سے یہ بات کیسے مان لی، نہ ہی میں نے مذاق بنایا اور نہ ہی آپ کی بات سن کر کہے لگائے۔ مجھے خالہ نے بتایا تھا کہ آپ 2 بار کمرے میں زخمی ملی ہیں اور آپ بہت ڈری ہوئی بھی تھیں۔ آفتاب کی باتیں سن کر دعا دوبارہ رونے لگی۔ دیکھیں آپ روئیں مت، میں آپ کی مدد کروں گا، مجھے نہیں پتا کیسے، مگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں۔ اس کی باتیں سن کر دعا ہلکا سا مسکرائی اور سوچنے لگی کہ شاید اللہ نے اسے میرے لیے ہی بھیجا ہے۔ سچ کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چلیں اب جا کر آپ سو جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اسے گڈ نائٹ کہہ کر وہ نیچے آ گیا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ سوچنے لگا دروازے سے کرنٹ کیسے لگ سکتا ہے، لیکن پھر اسے دعا کا وہ میسج یاد آیا، وہ اچھا جن نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اللہ کے کلام سے دور بھاگتا ہے۔ آفتاب دیکھ رہا تھا کہ کرنٹ سچ تھا جو اس کی انگلیوں کو نیلا کرتا ہوا اس کے ہاتھوں تک پھیلنے لگا تھا۔ آفتاب نے درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھی اور ہاتھ پر پھونک مارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کا یقین پختہ ہو گیا اور ایمان تازہ۔ دعا آج بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، جس کو اس نے جن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آفتاب نے خالہ کو بتایا کہ آج وہ کسی کام سے باہر جا رہا ہے، رات کو ہی لوٹے گا۔ جاتے جاتے دعا کو بتا گیا کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ معلومات لینی ہے۔ لیکن آفتاب کے جانے کا سن کر دعا تھوڑی اداس ہو گئی تھی۔ روٹھی بلی دعا آپ ناراض تو مت ہوں، یہاں میرے دوست کا ہی گھر ہے، میں پہلے اس سے ملوں گا اور اس کے بعد امام مسجد کے پاس جاؤں گا۔ آفتاب نے اسے ہنستے ہنستے کہا تھا، لیکن دعا بہت ڈر رہی تھی کہیں اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ کچن میں آ گئی، بریانی کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ آج آفتاب کے لیے بریانی بنانی تھی اس نے۔ وہ دل ہی دل میں اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کوئی چیز لینے اٹھی تو منہ کے بل گری۔ شکر تھا منہ پر چوٹ نہیں آئی۔ گھٹنے پر شدید درد تھا لیکن وہ برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ سامنے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بنا آواز کے کھلتے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ اس کے کمرے میں آفتاب اور ہما بھی تھے۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے یہ لوگ یہاں لے کر آئے تھے۔ اس نے آفتاب کو دیکھتے ہی نظریں پھیر لیں جیسے اس سے ناراض ہو۔ آفتاب بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا، اور شاید اس کے مسکرانے کی وجہ آج اس کا مولوی صاحب کے پاس جانا تھا۔ بس اب وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کو جب وہ دعا کو گھر لے کر آیا تو اس سے بات کرنے لگا تھا، لیکن پھر اس کی پٹی دیکھ کر تھوڑا رک سا گیا۔ شاید اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دعا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے پہلے تو اسے بتایا کہ اس کا علاج ہے کہ بچی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ پھر اس کے ماں باپ کے حادثے کا سنا اور باقی حالات جاننے کے بعد کہنے لگے کہ بچی کی خیریت اسی میں ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر کہنے لگے میاں تم اس سے خود نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تم ابھی اس کی اتنی فکر کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے آگے بھی تم اس کا بہت خیال رکھو گے۔ ویسے بھی یتیم بچی ہے، بن ماں باپ کے کہاں جائے گی؟ آفتاب کے کان تو جیسے یہ سننے کے لیے بے تاب تھے۔ تھوڑا شرمایا اور پھر مولوی صاحب سے یہ کہہ کر مسجد سے نکل آیا کہ وہ اپنی خالہ کو ان کے پاس لائے گا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اسے دعا کی مرضی بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ پہلے اس نے سوچا کہ میں دعا سے ڈائریکٹ بات کروں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ جواب کیسے دے گی۔ پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ واٹس ایپ کھولا اور ایک لمبا سا میسج لکھا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، یہ مت سوچنا کہ میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہاں کر کے تم اس عاشق پہ ترس کھاؤ گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب اسے انتظار تھا کہ اس کے میسج کا کیا جواب آئے گا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی موبائل پہ آیا میسج اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیلی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے کبھی ناراض بھی تھی۔ ابھی اس کے چہرے کا رنگ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے دن کو آفتاب کے چہرے کا رنگ مولوی صاحب کی بات سن کر بدلا تھا۔ وہ کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی، آپ خالہ سے پوچھ لیں جو وہ کہیں، لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈ میں ہی میسج آیا، وہ تو منع نہیں کریں گی، البتہ آپ کی ہاں اور نہ میرے لیے اہم ہے، بتائیں ہاں یا نہ۔ اگر میں کہوں نہ تب کیا کریں گے؟ آفتاب میسج پڑھ کر ہنس دیا، پھر ٹائپ کرنے لگا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کا خواہش مند رہوں گا۔ آفتاب کی بات پر اس نے اسمائل بھیجی، اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ آیت نے مسکرا کر لکھ کر بھیجا۔ دعا کا جواب تو اسے مل گیا تھا، اب اسے بس خالہ کے جواب کا انتظار تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خالہ سے کیا بات کرے اور کیسے بات کرے۔
پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ خالہ سے کہنے لگا آپ شام کو تیار رہیے گا، مجھے آپ کو اور دعا کو کسی سے ملوانا ہے۔ خالہ لاکھ پوچھتی رہی کون ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ شام کو وہ ان دونوں کو لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک خالہ جان کو ایک ایک بات بتا دی تھی۔ خالہ کافی حیران بھی تھیں اور ڈر بھی گئی تھیں اور افسوس بھی کر رہی تھیں کہ ان کو یہ باتیں ساری پہلے کیوں نہیں پتہ لگی۔ خالہ خود تو مان گئی تھی مگر اس بات پہ پریشان تھی کہ آفتاب کے امی ابو کیا کہیں گے۔ آخر وہ بول نہیں سکتی تھی اور یہ ایک اچھی بھلی معذوری تھی، وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن آفتاب نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ اس نے اپنے امی ابو سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی، لیکن وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ طے پایا کہ نکاح کل عصر کے وقت اسی مسجد میں ہوگا۔ آفتاب نے خالہ اور دعا کو سختی سے منع کیا کہ گھر میں اس بات کا بالکل ذکر نہ کریں۔ صبح ناشتے کے بعد آفتاب انتظام کرنے چلا گیا۔ دعا تیار ہونے خالہ کے ساتھ روم میں آئی۔ وہ چوڑیاں پہن رہی تھی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر اس نے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھا تھا۔ وہ نکاح کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خالہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر ماتھے پر پیار کیا۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، خوش رہو ہمیشہ۔ خالہ کی بات سن کر وہ تھوڑا اداس ہو گئی تھی۔ اس کی امی کی کتنی خواہش تھی کہ وہ اسے دلہن بنتا دیکھیں۔ اکثر یہی بات بھی وہ اس کے سامنے کر دیا کرتی تھی کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ امام صاحب کی دی ہوئی دعاؤں اور وظیفے پڑھنے کے بعد اس کا ڈر تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ کم از کم وہ سایہ اسے دن کے وقت نظر نہیں آتا تھا، لیکن رات کو وہ اسے ڈرا جاتا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی کہے اور وہی کھدرے ہاتھ۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے چند دنوں میں سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ آفتاب کے ساتھ خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اسے ڈر لگتا بھی تھا تو وہ خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی اس کی شرارتیں اور اس کے چٹکلے اس کا دل لگائے رکھتے تھے۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب اس نے کاغذ پر دستخط کر کے اپنا آپ آفتاب کے حوالے کر دیا، اور آفتاب زندگی بھر کے لیے اس کا ہمسفر بن گیا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر بے حد خوش تھی۔ اسے نہ صرف ایک سہارا اور تحفظ ملا تھا بلکہ اس کا دل بہلانے والا ایک ساتھی بھی مل گیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر میں بول پاتی تو میں اپنی خوشی کا اظہار کرتی، تو میں اس سے محبت کا اظہار کرتی، اس کا شکریہ ادا کرتی، اسے بتاتی کہ میں تمہارے ساتھ اپنا نصیب جڑ جانے پر کتنی خوش ہوں۔ لیکن وہ بول بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ہاں، آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ دیا کرتی تھی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ آنکھوں میں خوف، آنکھوں میں خوشی، آنکھوں کا غصہ، اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں واقعی سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن اگر نہیں بدلا تھا تو وہ سایہ نہیں بدلا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جب بھی نہا دھو کر باہر آتی ہے اور بال خشک کرتی ہے تو کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ آخر کوئی تھا جو اسے آفتاب کے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا تھا یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی، یا وہ خوفزدہ ہو جاتی، یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا تھا۔ جو کوئی بھی تھا وہ ان دونوں کی قربت کے سخت خلاف تھا۔ حالانکہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھتی تھی، وظیفے بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی اسے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکی۔ خوشی تو دور کی بات، اسے تو وہ سکون بھی نصیب نہیں تھا جس کی اس نے کبھی خواہش کی تھی۔ کچھ دن بعد آفتاب کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ دعا اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ کوئی دعا کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتی تھی وہ سایہ اور گہرا ہوتا جاتا تھا۔ وہی ڈر، وہی خوف، اس کی آنکھیں اور اس کے کہے اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی ازدواجی زندگی بھی خراب کر رہا تھا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ کچھ نہیں بدل سکتا۔ ایک دن اس نے بہت رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ وہ روتے روتے تھک کر سو گئی تھی۔ جو ہی اس کی آنکھ لگی اسے خواب میں وہی منظر آیا جو پہلی بار وہ اپنی کزن کے ساتھ کپڑے سلوانے گئی تھی۔ وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی مایوس بھی ہو گئی۔ سوچنے لگی میں نے تو اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن مجھے دوبارہ ویسے ہی خواب آ رہے ہیں۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک فلیش بیک چلنے لگا۔ اسے وہ سارے منظر یاد آنے لگے۔ ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگا وہ کب کب گری، کہاں کہاں گری۔ ایک بات جو ان سب واقعات میں مشترک تھی، جب بھی وہ سایہ آتا تھا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ اگر سوچا جائے تو اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالوں کا عاشق تھا، اس کے بالوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کے بالوں کی خوشبو کا عاشق تھا۔ وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، محبت کرتا تھا اس سے،
اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بس وہ خود ہی گھبرا کر کبھی گلاس توڑ دیتی، کبھی گر جاتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ اچھی طرح تیار ہوئی، اپنے بال کھولے، خوشبو لگائی اور پھر شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے خوفزدہ ہوتی تھی، لیکن آج وہ اس کی منتظر تھی۔ بال کھولے، خوشبو لگائے، وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی کہ اسے لگا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کینچی اٹھائی، اپنے بالوں کو اچھی طرح پھیلایا۔ آج وہ تیار تھی، وہ اسے ہاتھ بھی لگائے گا تو وہ گھبرائے گی نہیں۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے اپنے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ وہ جوں بال کاٹتی جا رہی تھی، اسے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج وہ اسے رلا رہی تھی جو اسے ہمیشہ سے رلاتا آیا تھا۔ اپنے بال کاٹ کر اس نے ساتھ پڑی ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ سسکیوں کی آواز ہوتے ہوتے کم ہو گئی۔ آج وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا بالوں کا بوجھ اس کے سر سے نہیں، دل سے کوئی بوجھ اترا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا۔ آفتاب کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی، اب اسے وہ سایہ بھی نہیں نظر آتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ان کہکہوں کی بجائے اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ جب بھی وہ اپنے چھوٹے بال شیشے کے سامنے کھول کر کھڑی ہوتی، اسے لگتا کوئی اس کے پیچھے رو رہا ہے۔ اسے اس کی سسکیوں سے عجیب طرح کا سکون ملتا تھا۔ زندگی اب تھم سی گئی تھی، خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ اور آفتاب پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ ہاں، مگر اسے ایک بات کا ملال ضرور تھا، اسے اپنے لمبے بال بہت یاد آتے تھے، مگر وہ اپنے بال لمبے نہیں کر سکتی تھی۔ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو اپنے بال چھوٹے کروا لیا کرتی تھی، اور اسی تاریخ کو سب سے زیادہ سسکیاں بھی اسے سننے کو ملتی تھیں، لیکن یہ ان کہکہوں سے کہیں زیادہ اچھی تھیں جو اس کے لمبے بالوں سے منسوب تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔